قرآن کو جھوٹا کہو، فرشتوں کو جھوٹا کہو، یوم آخرت کو غلط کہانی بیان کرو، پھر ہم کہیں گے ہاں الحمدللہ اب تم ہمارے بھائی ہو، اب تمہیں ہم سارے حقوق دیتے ہیں جو پہلے تم سے ہم نے چھین لیے تھے۔ تو قرآن کریم کو چھوڑ کر جب آپ کوئی طریق اختیار کرتے ہیں تو ہر چیز الٹ جایا کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کتاب کا کمال، کہ کھیلنے نہیں دیتی اپنے آپ سے۔ جب آپ اسے کھیلنے کی کوشش کریں گے، جس طرح بڑی طاقت کی بجلی ہو، اس کا غلط استعمال دھکا دیتا ہے، بعض دفعہ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو قرآن تو اتنی قوی کتاب ہے، اس کے قانون کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں تو ایک عظیم الشان طاقت ہے۔ اس کے اندرونی قانون کے برعکس جب بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ہلاک کر دے گی آپ کو۔ دنیا کی بجلیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں اس کے مقابل پر؟ یہ تو وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑ بھی جرأت کریں اور بڑی بڑی دنیا کی عظمتوں کے پہاڑ بھی ہوں، یعنی بڑی بڑی قومیں ہوں، تو ان کو بھی یہ قرآن پارا پارا کر سکتا ہے ایک جھٹکے میں، اگر غلط استعمال کریں گے تو یہ ہو رہا ہے اس وقت کہ قرآن کریم کی تعلیم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہر بات الٹ چکی ہے، ہر بات بے معنی اور لغو ہو گئی ہے، اور جو چیزیں اچھی لگنی چاہیے وہ بری لگنے لگ گئی ہیں، جو بری لگنی چاہیے وہ اچھی لگنے لگ گئی ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کامل کتاب ہے کہ ہر احتمال کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا بھی ذکر فرماتی ہے اور کوئی احتمال بھی باقی نہیں چھوڑتی۔ چنانچہ یہ کہنا اس پہلی آیت میں جو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں یا نجات یافتہ ہیں، تو یہ سوال جیسا کہ اٹھایا گیا ہے، اس پر میں بحث کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ہیں، غیر مسلموں کو کوئی حق نہیں ہے آن حضرت کی پیروی کرنے کا۔ وہ نافرمانی کریں گے تو ہمیں ٹھنڈ پڑے گی۔ اگلی آیت میں قرآن کریم انہی علماء کو مخاطب ہے، فرماتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی قوم کے لیے ہیں، نہ کسی ایک مذہب کے لیے ہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے خدا نے ان کو بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر دے اور ان کے دماغوں کی پیدا کردہ ہر قسم کی غلط فہمیوں کو دور کر دے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے بنی نو انسان، اے آدم کی تمام اولاد جو روئے زمین پر بستے ہو، مجھے خدا نے تم سب کے لیے رسول بنا کے بھجوایا ہے۔